بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 روزہ امہ کانفرنس جو کہ پاکستان کے شہر کراچی میں منعقد کی گئی، جس میں حضرت علامہ سے شہنشاہ حسین نقوی حفظ اللہ کی شرکت کے حوالے سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ کو، اور قبلہ کے اس جرأت مندانہ بیان پر اور خطاب پر جو قبلہ نے وہاں جا کر اپنا موقف اور مذہب حقہ کی جو ایک پالیسی ہے اس کو بیان کیا، اور نہ فقط اپنی پالیسی اور اپنا موقف بیان کیا بلکہ عالم اسلام کو جو اس وقت درپیش مسائل ہیں ان کا وہاں بھرپور طریقے سے قبلہ نے تحفظ کیا۔ خصوصی طور پر قبلہ نے جو اس وقت پوری دنیا میں عالم اسلام کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جو پالیسیاں ہیں، یعنی ٹرمپ اور نیتنیاہو کی پالیسیاں، ان پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا، نہ فقط اظہار کیا بلکہ ان کی بھرپور طریقے سے مخالفت کی، اور بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم یہاں کیوں آئے ہیں اس امہ کانفرنس میں۔ دیکھیے، بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کر رہے تھے کہ قبلہ کو وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، مختلف آراء تھیں۔ تو اگر قبلہ وہاں نہ جاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ امہ کانفرنس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، یہ امہ کانفرنس آخر کیوں بنائی گئی ہے، آخر یہ امہ کانفرنس کیا چاہ رہی ہے۔ تو قبلہ کے وہاں جانے سے کم از کم ہمیں اتنا تو پتہ چلا کہ ان امہ کانفرنس کے مقاصد کیا ہیں، یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ عالم اسلام میں جو اس وقت بے چینی پائی جا رہی ہے، جو ایک بے یقینی کی سی کیفیت پائی جا رہی ہے مسلمانوں میں، تشیع میں، اس بے چینی کو کیسے کم کیا جاتا، ان کے پیغامات کو کیسے سمجھا جاتا۔ تو بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قبلہ وہاں کیوں گئے، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کے قبلہ نے کیا کیا، تو اس پہ تو غور کرو۔ میں بھی اس چیز میں بہت پریشان تھا کہ آخر یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے لوگوں کو اپنی طرف کر رہے ہیں اور ایک مخصوص گروہ بن جائے گا جو اسلام کے خلاف اور تشیع کے خلاف جن کو استعمال کیا جائے گا۔ لیکن وہاں جب قبلہ گئے اور قبلہ کا بیان بھی ایسا، میں نے جب سنا تو میں حیران رہ گیا کہ قبلہ نے جو اپنا بیان کو اور اپنے خطاب کو مستحکم کیا، وہ دیکھیے آپ کے خطبات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، خطبات جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے، خطبات جناب زینب کبریٰ اور جناب زینب کبریٰ کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے بیان کو مضبوط کیا، اور نہ فقط اپنا بیان مضبوط کیا، اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جو اسلام مخالف پالیسیاں ہیں، تشیع مخالف پالیسیاں ہیں، فلسطین اور دیگر اسلامی ممالک میں جہاں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور ان کی مخالفت کی کہ اگر یہ ایسا ہے تو ہم ہرگز اس امہ کانفرنس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو وہاں پر قبلہ نے جا کر تو اپنا موقف بیان کیا نا، لوگوں کو بتایا کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ نہ فقط اپنی پالیسیوں کا وہاں پر اعلان کیا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا، بلکہ پورے عالم اسلام کو اقوال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں اتحاد کی دعوت دی کہ بھائی اس وقت ضرورت ہے پورے عالم اسلام کو متحد ہونے کی۔ اچھا، پھر قبلہ ایک نقطہ تھوڑا سا رہ گیا، وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتحاد کا ذریعہ کس کو قرار دیا؟ قبلہ نے جو اتحاد کا ذریعہ قرار دیا وہ رہبر انقلاب اسلامی جمہوریہ ایران حضرت آیت اللہ خامنائی کی بھرپور الفاظ میں حمایت کی، اور جو رہبر انقلاب اسلامی کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیاں ان کی بھی مخالفت کی، اور پورے عالم اسلام سے کہا کہ اگر اس وقت تمہارے لیے کوئی اتحاد کا، محبت کا اور تمہیں جوڑنے کا ذریعہ ہے تو بس ایک ہے، اور وہ ہے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ حضرت آیت اللہ خامنئی کے شانہ کھڑا ہوا جا سکے، کھڑا ہونا چاہیے سب کو، اور تمام تر اختلافات بھلا کر رہبر انقلاب اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ استعماری قوتوں کا مقابلہ کیا جا سکے، اور جو بھی اسلام مخالف قوتیں ہیں ان کا بھرپور مقابلہ کیا جا سکے۔ تو دیکھیے قبلہ محترم کے وہاں جانے سے کم از کم میں یہ پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ یہ فائدہ تو ہوا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا۔ ارے بھائی، اگر وہاں نہ جاتے تو کیسے پتہ چلتا؟
تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں گئے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کی حمایت کی، آپ ان کے ساتھ مل گئے جا کر، آپ ان کی زبان بول رہے تھے یا اپنا موقف بیان کر رہے تھے، آپ ان کا پرچہ پڑھ رہے تھے یا آپ اپنا بیان دے رہے تھے؟ تو ان چیزوں پہ غور کریں۔ تمام حضرات، جتنے بھی حضرات ہیں جو اعتراض کرنے والے ہیں، وہ پہلے حضرت علامہ قبلہ محترم شاہین شاہ حسین نقوی صاحب کا وہ خطاب سنیں، بہت غور و تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ وہ خطاب سننے کے بعد اپنا فیصلہ کریں کہ آخر ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے۔ تو دیکھیے، اگر کوئی شخصیت اور کوئی شخص اس حوالے سے کھڑی ہو رہی ہے تو ایسے بیانات دے کر کہ جو دل شکستہ کر دیں، دل شکنی کریں، ایسے بیانات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں بولیں، اگر آپ کو کوئی بات غلط لگ رہی ہے، اگر آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ بولیں، ضرور بولیں کہ بھائی ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کہ صریحاً آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت کریں، بالکل مخالفت کریں ہر اس شخص کی جو عالم اسلام کے خلاف ہو، جو مذہب حقہ کے خلاف ہو، جو اسلامی قوتوں کے خلاف ہو، لیکن جو استعماری قوتوں کے خلاف ہے، جو عالم اسلام کے اتحاد کے لیے علم کو بلند کر رہا ہے، جو عالم اسلام کے اتحاد کے لیے قدم بڑھا رہا ہے، وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو، لوگ کہہ رہے ہیں جی وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں جانا چاہیے تھا؟ تاریخ انبیاء آپ کے سامنے ہے، قصص الانبیاء کے سامنے ہے۔ کیا انبیاء علیہ السلام باطل قوتوں کے سامنے نہیں گئے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی امہ کانفرنس جو ہے وہ ایک باطل نظریہ ہے اور وہ عالم اسلام کے خلاف ہے، اور یہ تو ٹھیک ہے، چلے میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے کہ وہ عالم اسلام کے خلاف ہے، تو وہاں جا کے دیکھنا تو چاہیے تھا کہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہاں جا کے اپنا موقف بیان کیا نا کہ ہم کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر نہ چاہتے تو ان تک ہمارا موقف کیسے پہنچتا؟ اور پھر وہ جو امہ کانفرنس کے چیئرمین ہیں جناب عظمت حسین صاحب، انہوں نے بھی قبلہ کا بیان سننے کے بعد اور قبلہ کا جو انٹرویو ہوا اور وہاں پر جو نجی گفتگو ہوئی اور وہاں اس کے پلیٹ فارم پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو ٹرمپ اور نیتن یاہو، امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیے ہیں، تمام جگہ پر احتجاج کیے ہیں اور کر رہے ہیں، اور نہ فقط احتجاج کیے ہیں بلکہ ہم نے تو عدالتوں میں ان کی پالیسی کے خلاف کیس بھی دائر کیے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات ہمیں ایک نئی بات پتہ چلی۔ تو اگر یہ قبلہ وہاں نہ جاتے تو ہمیں اس بات کا ہرگز ادراک نہ ہوتا، نہ ہمیں پتہ چلتا۔ میں لہٰذا بحیثیت خطیب اہل بیت حضرت علامہ سید شاہین شاہ حسین نقوی حفظہ اللہ کی اس اقدام کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اور قبلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہمت سے، بہت جرت سے کام لیا کہ وہاں جا کے اقوال معصومین کی روشنی میں عالم اسلام کی پالیسی کو بیان کیا، امریکہ اسرائیل کی پالیسیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا، اتحاد کی دعوت کی، دی پورے عالم اسلام کو، اور رہبر انقلاب اسلامی کی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہوئے عالم اسلام سے یہ اپیل کی کہ سب کو چاہیے کہ اس وقت ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے۔ میں بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ خدا حضرت علامہ سید شاہین شاہ حسین نقوی حفظ اللہ کی حفاظت فرمائے اور ایسے اقدام کرنے کی قبلہ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔